अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मार्च 2025 की 27 तारीख है, जुमेरात का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 10 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट अडियाला से आ रही है, जिसके वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान को अदालतों से इंसाफ मिलने की बड़ी तवक्को है। अदालत की जानब से हुक्म भी बड़ा सख्त जारी किया जाता है कि इमरान खान साहब की मुलाकातें यानी जुमेरात की मुलाकातें दोबारा से बहाल की जाती हैं। अक्टूबर से रुकी हुई मुलाकातें अब जाकर बहाल हुई, लेकिन जेल इंतजामिया ने तमाम तर अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया, परखचे उड़ा दिए। यह सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। इसकी तफसीलात क्या रहेंगी, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने इमरान खान साहब से मुलाकातें ना होने के ऊपर, अदालती अहकामात को हवा में उड़ाए जाने के ऊपर सख्त मीडिया टॉक की है। वो जुमले क्या हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, उसकी तफसीलात क्या है, वो मैंने शेयर करनी है। फिर अमेरिका की तरफ से शदीद दबाव की सूरत में खतरनाक किस्म की सैंक्शंस की इब्तदा हो चुकी है। उसकी कुछ तफसीलात आ रही हैं, कुछ डिटेल्स आ रही हैं, इंतहाई अफसोसनाक और हौलनाक है, लेकिन क्या कीजिए, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ हकायक हैं, वो शेयर करूंगा। वहीद मुराद साहब सहाफ़ी हैं, उनको एबडक्ट किया गया, फिर हिरासत में लिया गया। हमने जितनी आवाज़ उठानी थी उठाई है, लेकिन कुछ उनके जो ट्वीट्स हैं माजी के अरशद शरीफ साहब से मुतालिक मेरी नज़र से गुजरे, इसके बावजूद हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये हमारी प्रोफेशनल एप्टीट्यूड को जाहिर करता है। अदरवाइज जो ट्वीट्स उन्होंने किए थे वो अगर मैं आपके सामने रखूं तो सवाल मैं आपसे ही पूछूंगा, आप बताइएगा क्या इसके बाद जवाब बनता है कि कोई किसी के लिए इन हालात में भी आवाज़ उठाए। बहरहाल हमने उठाई है। तो गुजारिश होगी कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आप और हम सब ने अपने अपने घरों में बैठकर अपना एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करा देना है। अदालतों के फैसले भी हवा में उड़ाए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर एहतजाज एक ही तरीके से हो सकता है। आज हमारे वज़ीर आज़म साहब ने आप और हमें रास्ता बताया है, वो ये है ओ, ओ। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन हमारे पास बचा कोई नहीं है। अब हमारे ये एक सीनियर कलीग हैं वहीद मुराद, इनकी अबडक्शन हुई, इनका जिस्मानी रिमांड मंजूर करवाया गया, लेकिन कुछ उनके ट्वीट्स मेरी नज़र से गुजरे। हालांकि ये सब हमें पहले भी पता था, लेकिन ये ट्वीट्स मैंने पढ़े तो मैं बहुत शशदर रह गया। बहरहाल ये वक्त किसी पर भी आ सकता है। जब अरशद शरीफ साहब पेशावर एयरपोर्ट से मुल्क से बाहर जा रहे थे तो उनकी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई। उस तस्वीर को कोट करके ये लिखते हैं, पीटीआई का अहम कमांडर मुल्क से फरार। ये उन्होंने पाकिस्तान 24.tv का लिंक शेयर करते हुए ये लिखा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी कोई बात एक्सेप्टेबल है? इसके ऊपर इमरान रियाज खान साहब ट्वीट करते हैं कि कोई बात नहीं, मगर हम हर इख्तलाफ के बावजूद आपके बोलने के हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। आज शहीद अरशद शरीफ जिंदा होते तो ज़रूर आपके लिए ज़ोरदार आवाज़ बुलंद करते। हमने भी आवाज़ बुलंद की है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि इसके बावजूद क्या हमने प्रोफेशनल एप्टीट्यूड का मुजाहरा किया या नहीं किया? वो जो सब हम हमारे ऊपर ठट्ठे उड़ाते थे, जो अरशद भाई के जाने के ऊपर ये जुमले कस रहे थे, क्या हमने ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाकर प्रोफेशनल एप्टीट्यूड का मुजाहरा किया या नहीं किया? क्या इस सब के बावजूद भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए थी या नहीं उठानी चाहिए थी? कमेंट आपने नीचे कर देना है। ये मैंने आपके साथ शेयर करना था। अब आ जाते हैं जेल ऑर्डर्स के साथ आज क्या हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के ऑर्डर के बावजूद, लार्जर बेंच का ऑर्डर था कि इमरान खान साहब की अडियाला जेल में जुमेरात को मुलाकात बहाल की जाती है। कंडीशनल थी लेकिन कर दी गई। अडियाला जेल हुकाम ने पीटीआई रहनुमाओं को इमरान खान साहब से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी और तमाम रहनुमा अडियाला जेल से वापस रवाना हो गए। आपको पता है कि कल का ही दिन है, फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे संडे ये 2 दिन बीच में आ जाएंगे। मंडे को ईद पड़ जाएगी, तो ईद से पहले उनकी जो रहनुमाओं से मुलाकात है वो शायद अब नहीं हो पाएगी। बहरहाल ये शुमिय किस्मत है, बहुत अफसोसनाक है। और इसके ऊपर बहुत सारे हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि अब आपने क्या करना है, अब आपने अम्ब चूपना है, अमियाँ चूपनी है या कुछ और करना है। मुतादिद जो पीटीआई लीडरशिप से वाबस्ता शख्सियात हैं उन्होंने मीडिया टॉक की। वो बोले, क्या बोले वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।
عمران خان سے، یہ جنید اکبر صاحب کہتے ہیں، عمران خان سے ملاقات کا فیصلہ اگر کسی حوالدار کی طرف سے آتا تو اس پر ضرور عمل درآمد ہوتا، لیکن ہائی کورٹ کے فیصلے کو پیروں تلے روندنا ہماری بد قسمتی ہے۔ اچھا، میں ان کے اس توجیہ کے بعد ان کے اوپر بھی کامنٹ کروں گا، تجزیہ اپنا، لیکن بہرحال ابھی پہلے ان کے پوائنٹ سن لیجیے۔ وہ کہتے ہیں ان کے فیصلے فیڈریشن اداروں اور ملک کو نقصان دے رہے ہیں، لیکن ہمارے حوصلے کبھی پست نہیں ہوں گے، عمران خان جب بلائے گا قوم ضرور نکلے گی۔ پھر کہتے ہیں عدالت میں بیان حلفی دینے کے معاملے پر جائز تنقید ہو رہی ہے، سلمان اکرم راجہ شاید سمجھے کہ یہ بہانہ بھی ختم ہو، ثابت ہو گیا بیان حلفی دینے کے باوجود آج ملاقات نہیں ہونے دی گئی ہے۔ بیان حلفی دینے کا مقصد پی ٹی آئی قیادت کو شرائط منوانے پر مجبور کرنا تھا۔ پی ٹی آئی کے صدر جنید اکبر خان نے بات کیا، یہاں آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا ٹاک کی، انہوں نے کیا کہا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اڈیالہ جیل کے سٹاف نے ججز کے فیصلے کی بے توقیری کی ہے، ہم اپنا حساب لے لیں گے۔ عمران خان سے ملاقات نہ کروانے پر صاحبزادہ حامد رضا شدید غصے میں آ گئے۔ وہ کہتے ہیں ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے ججز کی جتنی بےعزتی آج ایک ملازم کے ہاتھوں ہوئی ہے، امید ہے وہ یہ ذلت محسوس کریں گے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کو آج بیچ چوراہے رسوا کیا گیا، اور شاید ہمارے معزز ججز کو اس کی تذلیل محسوس ہو بھی۔ ہائی کورٹ کے لارجر بینچ سے اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ اور ڈیپٹی زیادہ طاقتور ہے، یہ ہماری جمہوریت ہے اور یہ ہماری اصلیت ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب وہ کہتے ہیں لارجر بینچ کے تینوں ججز کو مبارکباد دیتا ہوں، جس طرح اڈیالہ جیل انتظامیہ نے آپ کے فیصلے کی سر بازار بے توقیری کی ہے، امید ہے اب ججز کچھ محسوس کریں گے۔ پھر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی گفتگو کی، وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس آگ سے یہ خود بچ جائیں گے تو یہ خود بھی اس میں آگ میں جلیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ مفلوج ہے، اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی۔ علامہ راجہ ناصر عباس، جان بوجھ کر ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے، عمران خان ہی ملک کو بچا سکتے ہیں۔ دنیا کے سارے فرعونوں اور ظالموں کی تاریخ پڑھیں کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ خدا کو ظلم پسند نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر 3 گھنٹے انتظار کیا، ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ملاقات نہیں کرائی گئی۔ افسوس ہوتا ہے ہائی کورٹ کے احکامات نہیں مانے جا رہے۔ ہمارا مقابلہ ان ظالموں کے ساتھ ہے، ہم کبھی میدان نہیں چھوڑیں گے، اپنے وطن کو بچانے کے لیے جو ہو سکا انشاءاللہ ہم فتح یاب ہوں گے اور وہ کریں گے۔ عمران خان کے ساتھ 90% عوام ہے، یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہتے ہیں عمران خان پاکستان کی نجات کا ذریعہ ہے، وہ پاکستان کو بچا سکتا ہے، وہ بلوچستان سمیت پاکستان میں امن پیدا کر سکتا ہے۔ عمر ایوب صاحب نے بھی گفتگو کی۔ بہرحال کل نچوڑ یہ ہے کہ آج ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، اور جس طرح جنید اکبر صاحب فرما رہے ہیں تو سوال آپ سے بھی بنتا ہے حضور والا، سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھئے کہ انڈرٹیکنگ دینے کی کیا ضرورت تھی، جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ حالات سے لڑتے لڑتے انسان بدل جاتے ہیں، مشقیں تو وہی رہتی ہیں، میدان بدل جاتے ہیں۔ یعنی اب چہرے بدل جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میدان بدل جانے سے کوئی نہیں فرق پڑے گا، کیونکہ مشقیں وہی ہیں۔ جب مشق وہی ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا جو طریقہ ہے احتجاج کرنے کا یا ریلیف پانے کا، کیا وہ درست ہے یا غلط ہے، اس کے اوپر آپ کو کنسیڈریشن کرنی چاہیے، آپ کو اس کے اوپر کنسیڈر کرنا چاہیے، وہ آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اب آ جاتے ہیں امریکہ کی جانب سے سینکشنز لگنے کا معاملہ نیکسٹ لیول پر چلا گیا۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا واشنگٹن سے، واشنگٹن پوسٹ کی اور باقی انٹرنیشنل جریدوں کی سٹوری تھی کہ امریکہ نے پاکستان سمیت مختلف ممالک کی 80 کمپنیوں کو برآمدات کی بلیک لسٹ میں شامل کیا ہے۔ 80 کمپنیوں کی برآمدات کی بلیک لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ بلیک لسٹ میں شامل کی گئی کمپنیوں میں 50 سے زائد کا تعلق چین سے اور 19 کا تعلق پاکستان سے، 19 کا تعلق پاکستان سے۔ یہ بہت افسوسناک ہے، ہونا نہیں چاہیے، لیکن کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں کچھ ہماری کچھ غلطی کمی کوتاہی ہوگی، کوئی ریاستی لیول کے اوپر ہوگی، کچھ انڈیویجول کمپنی لیول کے اوپر ہوگی، بہرحال یہ بہت افسوسناک ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت، زیادہ بری لگتی تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام سے قومیں ترقی نہیں کر سکتی، بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ قوم تو صرف چند خاندانوں کا ایک ٹولہ ہے، اور وہ ترقی کر سکتی ہے جب وہ اپنے کیسز معاف کراتی ہے۔ قوم ترقی کر سکتی ہے جب اپنے کیسز معاف کراتی ہے۔ قوم ترقی کر سکتی ہے جب 17 سیٹوں کے اوپر حکومت ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ قوم ترقی کر سکتی ہے جب صحافیوں کو سیٹ بیلٹ باندھنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ قوم ترقی کر سکتی ہے جب اڑان بھری جاتی ہے اور سارے عوام کو نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ قوم ترقی تب کر سکتی ہے، اور وہ قوم انورٹڈ کاماز میں چند خاندانوں کا نام ہے جو راج کر رہے ہیں اور تخت و تاراج کے نتیجے میں اپنے آپ کو برباد کر چکے ہیں، عوام کے نظروں میں گر چکے ہیں، لیکن پھر بھی مسلط ہیں۔
کریں آپ ترقی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب پھر کہتے ہیں میں آخری دم تک آپ کے حقوق کی جنگ لڑتا رہوں گا. اور بھیا کیڑی جنگ ایڈے تو سا ارتگل غازی اللہ معاف کرے، کیڑی جنگ؟ یہ 2.5 سال سے جو انسانی حقوق کی پامالی ہے یہ نظر نہیں آ کے دے رہی؟ آپ کون سے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں بھائی؟ یہ ایک عجیب نیا ایک کلچر ہمارے ہاں آ گیا ہے کہ غلط کرتے جاؤ اور کور کرتے جاؤ اور کہتے جاؤ میں ٹھیک کر رہا ہوں. غلط کر میں آپ کے ساتھ ہوں. مظلوم کی ماں بہن ایک کر دو اور کہو میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں. واہ. کپڑے اتار لو اور کہو میں تمہارے لیے کپڑے اتارنے کو تیار ہوں، تمہارے لیے نئے کپڑے لے کے آ رہا ہوں. یہ ہے جی، یہ انصاف کا نظام ہے. جاوید چودھری صاحب یہاں پر ان کو فیصل چودھری صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا اور ریاست کے اوپر بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ریاست کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آئے میں آپ کو بتاتا ہوں ریاست اصل میں ہوتی کیا ہے. تو ہیٹس آف ٹو فیصل چودھری صاحب. اینڈ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ بھائی باقی لوگ کر کیسے لیتے ہو یار. بلاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.